اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الملک آیت نمبر 10۔ پہلی لفظی ترجمہ سن لیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو، اگر، یا اس کا دوسرا ترجمہ کاش، کننا، ہوتے ہم، نسمع، ہم سنتے، او یا نعقل، ہم عقل سے کام لیتے سمجھتے، ما، نہ، کننا، ہوتے ہم، فی، میں، اصحاب، ساتھیوں میں، السعیر، بھڑکتی آگ کے، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے ہم۔ فاعترفوا، تو وہ اعتراف کریں گے، بذنبہم، اپنے گناہ کا، فسحقاً، تو دوری ہے، لعنت ہے، لاصحاب، ساتھیوں کے لیے، لام کا معنی کے لیے، اصحاب، ساتھیوں کے لیے، السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے۔ ان الذین، بے شک وہ جو، یخشون، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، غائبانہ، بن دیکھے، لہم، ان کے لیے ہے، مغفرۃ، بڑی بخشش، واجر، اور اجر، کبیر، بہت بڑا، ان کے لیے بہت زیادہ مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے۔ وَأَسِرُّوا، اور چھپاؤ، قولکم، بات اپنی، یا او، یا جب ملائیں گے تو اوِجْہَرُوا، یا ظاہر کرو، بھی، اسے، انہو، بے شک وہ، یعنی اللہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات، والے، الصدور، سینوں والوں کو، سینوں والوں یعنی سینوں والی باتوں کو۔ الا، کیا نہیں، یعلم، وہ جانے گا، من، جس نے، خلق، پیدا کیا، وہو اللطیف، اور وہی ہے، اللطیف، بہت باریک بھی، یا دوسرا معنی اس کا بہت نرمی کرنے والا، الخبیر، خوب باخبر۔ هو الذی، وہی ہے جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین، ذلولا، تابع، اس نے زمین کو تابع بنایا، ماتحت بنایا، فرما بردار بنایا، مطیع بنایا۔ فمشو، پس چلو، فی مناکبہا، اس کے اطراف میں، وکلوا، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، وإلیہ، اور طرف اسی کے، النشور، لوٹنا ہے، دوبارہ جانا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ ایک بار الفاظ کی تشریح سن لیں۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، تو قالوا اصل میں تو ماضی کا ہے، قال یقول، قالا سے قالوا، یہ ماضی کا ہے، انہوں نے کہا، تو لیکن چونکہ بات پیچھے جہنم کی ہو رہی ہے، جہنمیوں کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مستقبل میں بات ہوگی، تو اس لیے اسی سے جب ملائیں گے تو بات یہ ہوگی آئندہ۔ تو قرآن کریم میں عمومی طور پر محشر کی باتیں بیان کرتے ہوئے، قیامت کی باتیں بیان کرتے ہوئے، تو ماضی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے سورہ زلزالہ پڑھتے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، تو یہ ماضی کی بات ہے، جب زمین جھنجھوڑ دی گئی۔ تو قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ جو بات جس کا ہونا اتنا یقینی ہو کہ جیسے وہ ہو چکا ہوتا ہے، جیسے ایک کام ہو گیا تو جو ہو چکا ہے تو وہ تو یقینی بات ہے، ہو چکا ہے۔ سورج جب غروب ہو گیا تو اب یقینی بات ہے کہ سورج ڈوب چکا ہے، غروب ہو چکا ہے۔ تو جیسے سورج کا ڈوبنا یقینی ہے تو قیامت کا آنا اس سے بھی زیادہ یقینی بات ہے۔ تو اللہ
قیامت کے لیے مومن ماضی کے جملے استعمال کرتے ہیں، یعنی مراد کہ گویا کہ قیامت ہو چکی ہے، جسے اللہ کہتے ہیں نا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے۔ تو جو بات یقینی ہے اس کے لیے اللہ ماضی کا لفظ استعمال کرتے ہیں عمومی طور پر، لیکن مراد مستقبل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی لفظی معنی یہی ہے، انہوں نے کہا، لیکن کہیں گے۔ لو کا دونوں ترجمے ہیں اور دونوں ہی یہاں بن سکتے ہیں۔ ایک تو کاش کا ہوتا ہے، کاش حسرت سے کہیں کاش ہم یہ کام بات سن لیتے۔ دوسرا شرطیہ ہے لو اگر ہم کن نہ ہوتے، ہم نسمع سنتے، اگر ہم سنتے یا کاش کہ ہم سن لیتے، او یا نعقل ہم سمجھتے، عقل سے کام لیتے، ما کننا نہ ہوتے ہم فی اصحاب السعیر، سعیر سے مراد جہنم ہے، جہنم کو بھڑکتی ہوئی آگ کہا گیا، تو جہنم کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے، یعنی اہل جہنم میں سے ہم نہ ہو سکتے، ہم بچ جاتے۔ تو دو طریقے بتائے گئے ہیں جہنم سے بچنے کے، جن میں وہ ناکام ہو گئے تھے وہ، اور حسرت کر رہے ہیں، جبکہ حسرت کرنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، اعتراف بھی کر رہے ہیں، اس اعتراف کا کچھ فائدہ نہیں۔ اور ہمیں اللہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس زندگی بھی ہے، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، صحت ہر چیز ہے، اور اللہ نے ہمیں سینسز بھی دے رکھے ہیں، صلاحیت بھی دے رکھی ہے، دونوں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس کا یوٹیلائز کریں ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے، ورنہ پھر جب حسرت کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا کیا؟ نسمع، اگر ہم سنتے، کانوں کا استعمال کرتے۔ سب سے بہترین جو سورس ہے سیکھنے کا وہ کان ہے۔ بچہ بھی جب پیدائش کے بعد سب سے پہلے وہ سنتا ہے، سن کر ہی وہ سیکھتا ہے، تو سیکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ سننا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو تم اسے بغور سنا کرو، بڑی توجہ کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ ہے جو اللہ کی آیات کونیہ ہیں، ہر طرف نشانیاں بکھری پڑی ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنا۔ ایک شخص کے پاس دین نہیں بھی پہنچ سکا، نبی کی بات نہیں بھی پہنچ سکی، قرآن نہیں بھی پہنچ سکا، تب بھی اس کے پاس عذر نہیں ہوگا روز قیامت کو، کیونکہ اللہ نے اسے عقل دی ہے۔ اسی اللہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ دیکھو تم آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، تم یہ کیا خود بخود بن گئی؟ تو ان نشانیوں کو دیکھ کر جس شخص کے پاس کچھ بھی دین نہیں پہنچا، صرف وہی نشانیوں کو دیکھ کر یہی مان لے کر دنیا میں رہتے ہوئے کہ کوئی اس کا خالق ہے، کوئی زندگی کا مقصد ہے، کوئی اس کا بنانے والا ہے، جب وہ اس راستے پر چلے گا اللہ خود بخود اس کی پھر رہنمائی کر دیں گے، پھر کوئی نہ کوئی اس کو بتانے والا مل جائے، پھر آگے دین آگے اس کو ملتا جائے گا۔ تو یہ اسی کا نام سرنڈر کرنا ہے، اسی کا نام ہی اپنے آپ کو جھکانا ہے، اسی کا نام ہی حقیقت کا اعتراف کرنا ہے۔ تو دونوں طریقوں میں وہ ناکام ہو گئے، نہ انہوں نے سنا حق بات کو، تو سننے سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یہ کہتے ہیں سنی ان سنی کر دینا، یہ مراد ہے۔ سنتے تو تھے اور لیکن کانوں میں انگلی ڈال دیتے تھے، یا سنتے تھے تو کہتے تھے بھائی اے نبی تیری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یا پھر کہتے تھے اے نبی تیرے ہمارے درمیان بیننا و بینک حجاب، تیرے ہمارے درمیان پردے حائل ہیں، ہمیں تیری بات سمجھ نہیں آتی، وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ تو یہ وہ سننا ہے، سنتے حق بات سنتے پہنچ تو گیا ان کے کانوں میں، لیکن سمجھا یا اس پر عمل نہیں کیا۔ تو اس دن کہیں گے کاش کہ ہم سنتے، یا اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہو سکتے یا نہ ہو پاتے بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے۔ تو اللہ نے جہنمیوں کو جہنم کا ساتھی کہا۔ کیوں ساتھی کہا گیا؟ اس لیے کہ ساتھی کا معنی ہی ہوتا ہے ساتھ رہنے والا ہمیشہ، تو یہ جہنم میں ہی رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے، کبھی نہیں نکل پائیں گے۔ ہم نے پہلے پڑھا سورہ الف سجدہ میں کہ جب بھی نکلنے کا ارادہ کریں گے واپس پھر اس میں نکال دیا جائے، دھکیل دیا جائیں گے، کبھی اس میں سے نہیں نکل پائیں گے وہ۔ فَاعْتَرَفُوا،
یہ اعتراف کا لفظ اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. پس وہ اعتراف کریں گے. تو اعتراف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جان کر اس کا اظہار کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کو مان لینا. کسی کو دیکھ لیا، جان لیا یا حقیقت معلوم کر لی، پھر اس کا اقرار کر لیا، اس کا نام اعتراف ہوتا ہے. تو وہ اب جہنم کو دیکھ کر سارے مناظر جس کا انکار کرتے رہے دیکھ کر اب اس کا اعتراف کریں گے. بذنبہم، اپنے گناہ کا. پس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا. تو یہاں اللہ نے بذنوبہم نہیں کہا، اپنے گناہوں کا، حالانکہ گناہ تو انہوں نے بے شمار کیے تھے، لیکن یہاں اللہ نے صرف گناہ کا ذکر کیا. تو گناہ واحد کیوں استعمال کیا گیا؟ اس لیے کہ سارے گناہوں کی جو اصل جڑ تھی وہ یہی انکار تھا، نبی کا انکار، جو پہلے گزر چکا ہے کہ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، پہلے گزر چکا. یہی اصل گناہوں کی جڑ یہی ہے، الذنوب یہی ہے. تو اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے جس اعتراف کا کچھ بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. فَسُحْقًا، پس دوری ہے. تو ساحی کا یسحق کا مطلب ہے کسی چیز کو دور کر دینا. جیسے اللہ کہتے ہیں نا کہ فی مکان سحیق، دور کا مقام، اسی لفظ سے سحیق استعمال ہوا قرآن کریم میں. تو دوری مراد لعنت. تو لعنت کسی ایک رحمت سے دوری، اللہ کے فضل و احسان سے دوری. تو ان کے لیے رحمت سے دوری ہے. جب رحمت نہیں ملی تو پھر کیا ہوگا؟ جہنم ملے گی. ہم نے پہلے بھی کئی بار بیان کیا کہ جنت تو ملنی ہی اللہ کی رحمت سے ہے. بس رحمت ہو گئی جس کو. اس لیے کئی صحابہ کا بھی قول ہے کہ اگر کسی کو ایک ذرے کے برابر بھی اللہ کی رحمت نصیب ہو گئی، سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. بس ایک ذرے کے برابر بھی، رحمت ہی تو ہے نجات کا ذریعہ. کوئی بھی رحمت کے بغیر جنت نہیں جا سکے گا. تو ان کے لیے محرومی ہے اللہ کی رحمت سے، دوری ہے رحمت سے. لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے، جو جہنمیوں کے لیے بہت بڑی دوری ہے، لعنت ہے، یعنی دوسرے لفظ میں ہمارے اسے کہتے ہیں پھٹکار ہے ان کے لیے. تو قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب جنتیوں کا ذکر کرتا ہے تو ساتھ جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے، جب جہنم کا ذکر کرتا ہے ساتھ اہل جنت کا بھی ذکر کرتا ہے، تاکہ دونوں رخ سامنے رہے ہمارے پاس. یہ کام کرو گے تو یہ انجام، اور اگر یہ کرو گے تو تمہیں یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی. اب اللہ اچھوں کا ذکر کرتے ہیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یخشون، جو ڈرتے ہیں، خشیت سے ہے نا، خشیت الہی، اسی سے یخشون. تو خشیت کا معنی ہوتا ہے شدید قسم کا خوف رکھنا، شدت خوف کے لیے خشیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یخشون، وہ ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیب، بن دیکھے، غیب سے، غائبانہ، بغیر دیکھے اللہ کو، یا اللہ ان کے سامنے ان کو نظر نہیں آتا پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ مراد ہے. لہم مغفرت، ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے. تو یہ ہم بہت بڑی کیوں کرتے ہیں کہ مغفرت میں جو تنوین ہے، یہ تنوین بعض کا تنکیر کے لیے ہوتی ہے، بعض کا تعظیم تفخیم کے لیے ہوتی ہے. تو اس سے مراد بہت بڑی بخشش ان کو نصیب ہوگی. وَأَجْرٌ کبیر، اور اجر ملے گا بہت بڑا. تو اجر کا معنی ہوتا ہے بدلہ. بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ان کو اچھا بدلہ اور اجر دیا جائے گا، بہت بڑا اجر، ریوارڈ، ان کو جزا اس کی دی جائے گی. وَأَسِرُّوا، اور چھپاؤ، قَوْلَكُمْ، اپنی بات کو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا ظاہر کرو اسے. تم اپنی بات کو چھپاؤ. اب یہ اسروا اور اجہروا، یہ دونوں امر کے صیغے ہیں، دونوں. تو یہاں امر لے کر مراد کیا ہے؟ تم یہ کرو یا نہ کرو. مراد ہے تمہارا کرنا یا نہ کرنا سوا، ان آگے جملہ محذوف ہے، برابر ہے، مساوی ہے، مساوات کے بارے میں برابر ہے بالکل. تم اپنی بات چھپا کر کرو یا اپنی بات کو ظاہر کر کے کرو، اعلانیہ کرو، اللہ کے لیے سب کچھ برابر ہے. اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے. جتنی بھی آہستہ بات کر لو یا جتنا اونچی کرو، اللہ کے لیے سب برابر ہے. کیوں برابر ہے؟ کہ انہ، بے شک وہ، علیم، وہ تو بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی
باتوں کو بھی، سینوں والے بھید کو بھی۔ جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہو، جب کہ وہ بات ابھی زبان پہ آئی نہیں، زبان پہ آئے گی تو پھر یا آہستہ ادا کرے یا بلند ادا کرے، وہ تو اس سے بھی پہلے اس کو جانتا ہے سینوں۔ ابھی سینے دل میں ارادہ کرتا ہے انسان بات کرنے کا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کرے گا۔ تو جس ہستی کا علم اتنا وسیع ہے، اس سے تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ اس سے تمہاری کوئی بات مخفی کیسے رہ سکتی ہے؟ الا، کیا نہیں، حمزہ استفہامیہ، کیا، لا نہیں، یعلم، وہ جانے گا، کیا وہ نہیں جانے گا، من، جس نے خلق، پیدا کیا، کیا جو خود موجد ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، کیا وہ نہیں جان سکتا اپنی مخلوق کو، جس نے خود ان کو بنایا؟ وہوا، اور وہی تو ہے، اللطیف، بہت باریک بھی، اللطیف، باریک بھی، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جاننے والا بھی، معمولی معمولی چیزوں کو بھی جاننے والا۔ ایک ایٹم ہے، ایٹم کے اندر بھی جو کچھ ہے سب کچھ وہ جانتا ہے، بہت، جو تم سوچ بھی نہیں جان سکتے۔ یعلم السر و اخفا، اور دوسرا معنی اس کا اللطیف کا مہربان ہے، بہت۔ تو دونوں بعض کا اللطیف کا معنی ایک لیا جاتا ہے قرآن کریم میں حالات کے یا جو کنٹیکسٹ کے حساب سے، اور دوسرا بعض کا دوسرا معنی ہوتا ہے نرمی کرنے والا، اور بعض کا دونوں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں عمومی طور پر جو پہلا لیا گیا وہی ہے، بہت باریک چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جاننے والا ہے۔ اور دوسرا مراد یہ بھی ہوتا ہے جب وہ اپنی مخلوق کی ہر چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہے تو ان پر رحمت اور شفقت بھی کرنے والا، بہت نرمی کرنے والا ان پر۔ هو الذی، وہی ہے اللہ، اللہ وہی ذات ہے جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، تابع، مطیع، فرما بردار۔ سورۃ البقرہ کے اندر بھی یہ لفظ آیا ہے، گائے کے لیے استعمال ہوا تھا کہ اللہ نے اس کو ایسا مطیع نہیں بنایا کہ وہ کام کرتی پھرے، کھیتوں میں کام کرے۔ تو اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا، مطیع، تابع فرمان بنایا تمہارا۔ تو ذلولا سے مراد اس کو ایسا بنایا کہ تم اس پہ بڑے پرسکون انداز سے زندگی بسر کر سکتے ہو۔ اتنا سخت نہیں بنایا کہ اس کے اندر کوئی کھیتی نہ پیدا ہو، کوئی پیداوار ہی نہ ہو، اور اتنا زیادہ نرم بھی نہیں بنا دیا کہ تم اس پر چل ہی نہ سکو۔ ایسا اللہ نے بنایا کہ وہ نرم بھی ہے اور زیادہ سخت بھی نہیں، اس میں کھیتیاں بھی ہیں لیکن تم چلتے پھرتے ہو، تم اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتے ہو، 100 منزلہ، کئی 150 منزلہ، اور وہ گرتی نہیں ہے، ان کو سہارا دیتی ہے۔ تو یہ ہے مراد ذلولا، تمہارے حکم کے تابع بنایا، تم جو چاہتے ہو تم اس میں کرتے ہو، تم اس میں نہریں نکالتے ہو، تم اس میں بلڈنگیں کھڑی کرتے ہو، تم اس میں ایٹمی دھماکے کرتے ہو، ہر چیز تم اس میں کرتے ہو، کبھی زمین انکار نہیں کرتی۔ اور اس معنی میں بھی کہ زمین کو تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا، تم اس پہ رہ سکتے ہو، ایسا نہیں کہ زمین کی ہر وقت ایسی حرکت میں رہے کہ تم رہ نہ سکو، اور ایسا بھی نہیں کہ اس پہ روزانہ زلزلے آتے ہوں، اور ایسا بھی نہیں بنایا کہ گریوٹی نہ کم نہ زیادہ۔ سبحان اللہ، کیسا اللہ نے سیٹ اپ بنایا زمین کا کہ یہ سورج اور چاند ہماری گریوٹی کے ذریعے اگر ان کے فاصلے تھوڑے سے بھی کم یا زیادہ ہو جاتے تو ہم یہ رہ ہی نہ سکتے۔ اگر سورج اور قریب ہوتا ہمیں کھینچ کے اپنے اندر لے جاتا، ہم ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ نے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی قدرتیں ہیں، اور ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس کے اندازے ہیں، اور اس کی رحمت بھی ہے، یہ اس کی انسانوں پر مہربانی بھی ہے، اور اللہ کی عظمت اور کاریگری اور قدرتیں بھی ہیں۔ فمشو، پس تم چلو، فی مناکبہا، تو یہ بھی فمشو امر کا صیغہ ہے۔ تو امر کا صیغہ جب بعض کا، یہ قرآن کا اسلوب ہے، اللہ بعض کا حکم دے کر مراد استحباب ہوتا ہے، جائز ہے تمہارے لیے۔ فمشو لفظی معنی تو یہ ہے کہ چلو تم، یعنی حکم ہے، وہ آدمی نہ چلے لٹ پہ بیٹھا رہے تو کیا اس پر گناہ تو نہیں ہے نا؟ بالکل۔ تو یہ استحباب کے معنی میں کہ تمہاری چلنا، تم چل سکتے ہو اس پہ، بس تم چلو۔ اور بعض کا یہ امر اس معنی میں ہوگا کہ رزق کمانے کے لیے تم نکلو اور جا کر مزدوری کا کھلاؤ تاکہ اپنے کو فقر و فاقہ سے اپنے گھر والوں کو بچا سکو۔
پس چلو تم فی مناکب اس کے اطراف میں، منکب کی جمع مناکب، تو منکب کا معنی ہوتا ہے کندھا، اس کے کندھوں میں، تو مراد ہے اس کے اطراف، اس کے سائڈ، جیسے امام مجاہد اور دیگر مفسرین نے کہا کہ مناکب سے مراد زمین کے راستے، اس کے درے، جتنے بھی سائڈ کے راستے ہیں، پہاڑوں کے درمیان جو راستہ جا رہا ہے، یعنی مراد ضوء زمین کے جہاں جہاں بھی تم جا سکتے ہو تم نکلو، اس کے تم مناکب میں نکلو، اس کے اطراف میں چلو، اور کیوں؟ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، تو یہاں وَكُلُوا کھانے سے مراد وہ ذرائع ڈھونڈو، وہ ذرائع اختیار کرو جن سے تم رزق حاصل کر سکو، یہ مراد نہیں ہے کہ ہر طرف رزق تمہارا پڑا ہوا جا کر کھا لو، ایسا مراد نہیں، بلکہ وہ رزق حاصل کرنے کے ذرائع اختیار کرو، کھیتی باڑی کرو، تم وہاں کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، جو ذرائع بھی ہیں جن سے تم رزق لے سکتے ہو تم وہ ذرائع طلب کرو، رزق طلب کرنے کے معنی میں، اور کھاؤ تم اس کے رزق میں سے، من رزق ہی، تو اب ہو کی ضمیر یہاں زمین کی طرف لی گئی ہے، اور ہو کی ضمیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، رزق اللہ نے جو دیا تم اس میں سے کھاؤ، وَإِلَيْهِ، اور طرف اسی کے، اس کے یعنی اللہ کے، النشور، دوبارہ اٹھنا ہے، نشر کا لفظ ہے، خبر نشر ہو گئی، اسی سے نشور ہے، یہ پھیلنا، تم سب نے اسی کی طرف پھیلنا ہے، تم نے اسی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کے دربار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور وہ کہیں گے، لو کننا، کاش کے ہوتے ہم، یا اگر ہوتے ہم، نسمع سنتے، او نعقل، یا ہم سمجھتے، عقل سے کام لیتے، سوچتے، ما نہ کننا ہوتے ہم، فی اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھیوں میں سے، ہم جہنمیوں میں سے نہ ہو سکتے، ہم بچ جاتے اس سے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے وہ حقیقت بیان کی جس سے مجرموں کو گزرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کا قانون ایسا ہے کہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ عادل ہے، عادل منصف ہے۔ کوئی جہنمی جہنم میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر لے وہ، بالکل یہ اللہ ہر ایک پر حق واضح کریں گے اس دن، حتیٰ کہ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ اس دن جو ہے جو مجرم ہے وہ انکار کر دیں گے، کیونکہ اللہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اس کے نامہ اعمال اس کو دیے جائیں گے، وہ کہے گا اللہ یہ گناہ میں نے کیا ہی نہیں، انکار کر دے گا۔ وہ سمجھے گا جیسے دنیا میں جھوٹ بول کے ہم بچ جاتے ہیں عدالتوں میں جا کر، یا تیز ترار وکیل کر کے بچ جاتے ہیں، وہاں بھی بچ جائیں گے۔ تو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے اور ہر فرشتہ وہاں گواہ موجود ہوگا، سب کا انکار کر دیں گے، اللہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ میں نہیں مانتا ہے، اللہ یہ کہہ کے شاید بچ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر زبان پر پہل مہر لگا دی جائے گی، پھر انسان کے اعضاء بولیں گے، تو اس وقت پھر اعتراف کرنا پڑے گا انہیں۔ اس دن کوئی مجرم بھی جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا جب تک وہ اعتراف نہ کر لے، مان نہ لے، ہاں مجھ سے واقعتاً جرم ہوا، مجھ سے واقعتاً یہ گناہ ہوا، اور زبان سے انکار کرے گا تو اعضاء بولیں گے، گواہیاں ہوں گی، سب کچھ اس کو ماننا پڑے گا اس کو۔ اور یہ وہ حسرت ہے جس کا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا روز قیامت۔ اس دن یہ حسرت کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل۔ پیچھے ذکر کی اس بات کا ہو رہا تھا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے، وقال لهم خزنتها الم یاتکم نذیر، تو جہنم کو دربان کہیں گے ان سے، جہنمیوں سے، کیا تمہارے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا اس جہنم سے؟ کہیں گے کیوں نہیں آیا تھا، کیوں؟ لیکن فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے انکار کیا، ہم مانا ہی نہیں، فکذبنا، ہم نے انکار کر دیا، کس کا؟ رسولوں کا۔ رسول آیا تھا ہمارے پاس، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہم نے اس پر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ رسول کی بات، صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسی طرح ماننا فرض ہے جیسے اللہ کی قرآن میں بات ہے، حدیث بھی اسی طرح ہمارے لیے ماننا فرض ہے جیسے قرآن کی آیت فرض ہے۔ اس میں ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ قرآن کی آیت مانو حدیث نہ مانو، اس کا انجام ہے جو یہاں اللہ بیان کر رہے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل۔ پھر اس دن حسرت سے کہیں گے
تو آج بڑے چتر چلاک لوگ ہیں، بڑی ہوشیاری سے باتیں کریں گے، آپ کو بڑے دلائل دیں گے، اور جی قرآن تو ہے، حدیث کہاں سے آ گئی؟ بھائی قرآن کو کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ کیا ہمارے پاس آسمان سے خود فرشتہ قرآن لے کے آیا؟ کیا ہمیں اللہ نے آسمان پھاڑ کے ہمارے سامنے قرآن اتارا؟ ہمیں رسول نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ رسول کہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ قرآن ہے، وہ ہم مان لیں۔ رسول کہے کہ یہ حکم بھی اللہ نے دیا، وہ نہ ہم مانیں۔ یہ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ تو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مانو حدیث نہ مانو، وہ در حقیقت قرآن بھی نہیں مانتا، اس کا قرآن پر بھی ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ ان کا انجام بیان کر رہے ہیں جو رسول کا انکار کرنے والے۔ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، بس سارے گناہوں کی بنیاد یہی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی جائے۔ بس اسی سے بچنے کے لوگوں نے بڑے بڑے ہیلے بہانے بنا لیے۔ کسی نے حدیثوں کا انکار شروع کر دیا، کسی نے اپنی عقل کا، کسی نے کہا کہ بس قرآن کو لو، عربی پڑھو، عربی سمجھو، گرامر جان لو، قرآن کو جو تمہیں سمجھ آتا ہے تم اس پر عمل کرتے رہو۔ یہ کئی کے طریقے، یہ سب فرار کے راستے ہیں، اور یہی سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ اللہ نے ایک ہی گناہ ذکر کیا، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، ایک ہی گناہ بیان کیا، اور وہ گناہ وہی پہلے آ چکا تھا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ ہم نے نبی کا انکار کر دیا، ہم نے نبی کو کہا یہ تو گمراہ ہے، نعوذ باللہ، نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اس دن کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش کہ ہم سنتے، یہاں سننے کا وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، ہمیں قرآن سادہ ناظرہ بھی پڑھنا نہیں آتا، معنی تو جاننا بہت بڑی بات ہے، اور اگر معنی آتا ہے تو ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ ہم اس کو دہرائیں، اس کی تفسیر جانیں، اس کی ڈیٹیل میں جائیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے پھیلائیں۔ یہی اصل کام ہے۔ جہنمیوں کو جہنم میں جانے کے بعد یہ حسرت بار بار ستاتی رہے گی کہ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، ہم تو ساری زندگی کاروبار میں پڑے رہے، جابوں میں پڑے رہے، اپنے بزنس میں پڑے رہے، اور مصروفیات میں لگے رہے، گھنٹوں گھنٹوں ہمارے نوجوان موبائل میں بیٹھے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں فیس بک اور نہ معلوم کیا کچھ خرافات دیکھتے رہیں گے۔ قرآن پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا، دین سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ نے ہر مسلم پر، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، دین کا طلب کرنا، سیکھنا فرض کر دیا، یہ فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ، یہ فریضہ ہے، اور اس میں اتنا علم سیکھنا فرض ہے، اتنا علم کہ جس سے انسان حلال و حرام جان سکے، اپنے فرائض جان سکے، نماز کا طریقہ اس کو آتا ہو۔ ساری زندگی گزر جائے اور ہماری نماز ہی درست نہ ہو، ساری زندگی ہم گزار لیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ساری زندگی ہم گزار لیں، ہمیں قرآن ہی نہ پڑھنا آتا ہو، قرآن کی تفسیر نہ آتی ہو، ہمیں جو ہدایات جاری کی گئی، ہمارے حقوق کیا ہے، ہمارے والدین کا کیا ہمارے اوپر حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، خامد کا حق کیا ہے، پڑوسیوں کے، رشتہ داروں کے، یہ ہمیں پتہ ہی کیوں نہیں۔ تو یہ اس دن حسرت سے لوگ کہیں گے لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ تو دوسرے لفظوں میں اصحاب السعیر سے بچنے کا یا عذاب السعیر سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نسمع نعقل، کہ ہم دنیا میں سنیں حق بات، اور سنیں ماننے کے جذبے سے، سنیں ورنہ سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، یہ بھی پرابلم ہماری ہے۔ ہمیں پتہ ہوتا حق یہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شرک ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بدعت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام نبی کی سنت ثابت نہیں، اور یہ کیا کرے گا، کوئی بات نہیں، اس میں کیا حرج ہو گیا۔ یہ جو نا ہوشیار زبانیں کہ اس میں حرج ہی کیا ہے جی، یہی تو حرج ہے کہ نبی نے نہیں کیا نا، یہی تو سب سے بڑا حرج ہے، یہی تو ہم سب سے بڑا حرج ہے کہ سنت کے خلاف یہ کام ہے۔ نبی نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے وہ کام کیا جو میری سنت سے ثابت نہیں، فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ساری ہر قسم کی بدعتیں جو ہے وہ گمراہی ہیں، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو دنیا میں جو نہیں سنتے، دنیا میں جو نہیں مانتے رہے، جو دنیا میں عقل نہیں کرتے رہے، وہ یہ اعتراف کریں گے اور پھر حسرت سے کہیں گے کاش ہم دنیا میں سن لیتے۔ تو یہاں سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ سننا اور عقل یہ ہوتا دلیل،
دین ہمارا ہمیشہ دلیل کی بات کرتا ہے. یہ جو ہمارے آباء و اجداد کی باتیں ہیں وہ کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل ہوتی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہ ہے دلیل. تو نسمہ کا معنی ہے سننے سے، اور ناقل کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنے سے. ہم غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر ہوتا ہے دلیل پر. کوئی دلیل دی گئی یہ کام ہے، دیکھو اس کا کوئی خالق ہے، تو یہ غور و فکر ہے. تو یہ اللہ اس کے نبی کی باتیں سننا اور اللہ کی باتیں جو نشانیاں ہیں ان پر غور و فکر کرنا، یہی نجات کا ذریعہ ہے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بس وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہ کا. ایک ہی بڑا گناہ ہے اور وہ نبی کی بات نہ ماننا. نبی کی بات نہ ماننے میں قرآن بھی آ گیا، حدیث بھی آ گیا، دونوں باتیں اس میں آ گئی. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوری ہے، لعنت ہے جہنمیوں کے لیے، جہنم کے ساتھیوں کے لیے. ان کے لیے رحمت سے دوری ہے، دور ہٹا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، یعنی رحمت ان کو نصیب نہیں ہو سکی. اور یہی جو ہے رحمت سے دوری، یہ رمضان کے لیے بھی آتی ہے، جیسے اگلا مہینہ آ رہا ہے انشاءاللہ، اللہ میں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رمضان مبارک میں جو نیکی نہیں کرتے، جو اس کے برکات سے فیض یاب نہیں ہوتے، اس کے لیے بھی یہی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر له، کہ اللہ دور کر دے اس شخص کو جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہ نہ معاف کرا سکا. بعدن، دور کر دے اللہ. تو یہاں بھی فسحقاً ایک ہی معنی میں ہے، فسحقاً لاصحاب السعیر، جہنمیوں کے لیے دوری ہے. یہ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی پھر پرواہ نہیں کرے گا، جہنم میں ڈال کر ہم ان کو بھلا دیں گے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا، جیسے وہ آج کے دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، پھر ہم بھی ان کو جہنم میں پھینک کر بھلا دیں گے. کوئی ان پر رحم نہیں کریں گے، کوئی ان کو رحمت نصیب نہیں ہوگی. جس کا خاتمہ کفر پہ ہو گیا اس کا ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو یہ تو ان کا انجام ہے. اب جو اچھے لوگ ہیں، جو زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہیں، اور مقصد کیا ہے سب سے بڑا، ایک تو سورہ البقرہ کے شروع میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو غائبانہ طور پر مان لیتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی بنیاد ہے. سارا قرآن اس کے بعد شروع ہوتا ہے، سارے احکام اس کے بعد شروع ہوتے ہیں. شروع میں اللہ نے بتا دیا الذین یؤمنون. اگر یہ ایمان بالغیب ہے تو ہماری نمازیں بھی ہیں، ہمارے روزے بھی ہیں، سب کچھ. اگر ایمان بالغیب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اسے اللہ نے سب سے پہلے اس کو ذکر کیا. نماز کا ذکر بعد میں کیا، زکوٰۃ کا ذکر بعد میں کیا، باقی ساری باتیں بعد میں. پہلا یہی وصف بیان کیا متقین کا، الذین یؤمنون بالغیب. اب دوسری خوبی بیان کی جس کا تعلق بھی غائب سے، وہ کیا ہے؟ خشیت بالغیب، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا. بس یہ ہے، اس کا نام ہے احسان. وہ سمجھو بنیاد ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بغیر ایمان ہی کوئی نہیں. اور احسان یہ اعلیٰ ایمان ہے. اور وہ کیا ہے کہ یخشون ربہم بالغیب، کہ اللہ کو بن دیکھیں یا غائبانہ ڈرتے ہیں اللہ سے. آپ اس کی سب سے بہترین مثال رمضان کا روزہ ہے. روزے میں آپ جانتے ہیں کتنی شدید گرمی کیوں نہ لگی ہو، کتنی شدید پیاس کیوں نہ لگی ہوئی ہو، کہ پانی بھی پڑا ہے، شربت بھی پڑا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، ہر چیز ہے، گھر میں ہیں بھی اکیلے، لیکن کیا چیز رکاوٹ ہے پینے میں؟ یہی الذین یخشون ربہم بالغیب، جو اللہ غائبانہ ڈرتے ہیں، صرف اللہ کا ڈر ہے. اس لیے روزے کے بارے یہی کہا گیا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بی. اللہ فرمائیں گے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. کوئی اس میں سب سے زیادہ اخلاص روزے میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ بندے کا روزہ ہے یا نہیں، ایسے اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا، اور تیسرا کوئی نہیں جان سکتا ہمارے روزے کو، اس سے اس کی جزا زیادہ ہے. اور یہی خوبی اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم اللہ سے ڈرتے رہیں. اور وہ کیا حدیث شریف میں آتا ہے کہ اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو. تو یہ ایسی تربیت کا انداز ہے جو اس اللہ نے بیان کیا. دنیا کا کوئی قانون
دنیا کی کوئی آرمی، کوئی سزا، کوئی پنشمنٹ، کوئی نظام ایسی اصلاح نہیں کر سکتا جیسی اصلاح یہ لفظ کرتا ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب۔ یہ خوبی پیدا ہو گئی۔ تو آپ نے کتنی بار سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض ایسے واقعات ہوئے کہ کسی سے بدکاری ہو گئی، خاتون آ گئی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت ذنبا فاقم علی الحد، کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ پر حد قائم کر دیجئے۔ شخص آ گیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے فطہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے سنگسار کر دیجئے۔ خود آ گئے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے یہاں ہمارے ملکوں میں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ تربیت جو اللہ نے یہاں کی ہے کہ تنہائی میں گناہ کیا، کسی کو پتہ بھی نہیں، اور خود آ کر اعتراف کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی یہاں مجھے سزا دے دیجیے تاکہ روز قیامت کی سزا سے میں بچ جاؤں، تاکہ اللہ کے اس عذاب سے میں بچ جاؤں۔ تو یہ غائبانہ اگر ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا، تو انسان یعنی دوسرے لفظوں میں اس کی تنہائیاں پاکیزہ ہو جائے۔ تنہائیوں میں جب وہ اکیلا ہو تو اس کو پتہ ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میرا اللہ میرے واچ کر رہا ہے، میرے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا، اور وہ مجھے سزا دے گا اس پر۔ کیونکہ دنیا میں جتنے بھی قانون ہیں، یا انسان کسی گناہ سے بچتا ہے اس لیے کہ اس کا دل نہیں چاہتا، اس نے اپنی سوچ بنا رکھی یہ میں کام نہیں کروں گا، مجھ سے بچ جاتا ہے، یا وہ اس لیے بچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یا اس لیے بچتا ہے کہ میرے اس کام کی بنا پر کسی کا نقصان ہوگا، ہو سکے تو چوری کروں گا، کسی کا نقصان ہو جائے اس لیے بچ جاتا ہے وہ، یا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی گورنمنٹ مجھے پکڑ لے گی، سزا دے گی، پولیس پکڑ لے گی۔ لیکن ان ساری جو اصول ہیں پھر بھی وہ انسان گناہ کر سکتا ہے۔ لوگوں کا ڈر ہے تو لوگ نہیں دیکھ رہے تو گناہ کرے گا وہ، گورنمنٹ کا ڈر ہے جب گورنمنٹ نہیں دیکھ رہی تو وہ گناہ کرے گا وہ۔ لیکن یہ جو ہے اگر یہ آ گئی خوبی کہ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کوئی دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا، گورنمنٹ ہے یا نہیں ہے، قانون ہے یا نہیں، بس اللہ کا ڈر۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا عمر فاروق رضی اللہ کا کہ رات کو گشت کر رہے ہیں مدینہ کے بازاروں میں، تو ایک ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی کہ اے بیٹی پانی میں دودھ تھوڑا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر لے۔ تو بیٹی نے کہا کہ عمر فاروق امیر المومنین خلیفہ نے حکم دے رکھا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہ کرے۔ تو اس نے کیا کہا ماں نے کہ اس وقت عمر کہاں آ گیا، حالانکہ وہ سن رہے تھے، وہ چکر لگا رہے تھے، اس وقت عمر کہاں ہے، وہ کون سا دیکھ رہا۔ تو اس نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے یہ بات سن کر۔ تو یہ وہی بات ان الذین یخشون ربہم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائبانہ، سب سے عرش کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی نا، 7 خوش نصیب ہیں جنہیں عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ کسی کو پتہ ہے کون کون سے لوگ 7 خوش نصیب ہیں جنہیں روز قیامت کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا؟ حدیث شریف میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو علماء نے تشریح کی اللہ کے سائے سے مراد عرش کا، اللہ کے عرش کا سایہ ہے، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، نہ زمین ہوگی، نہ یہ آسمان، نہ درخت، نہ مکان، نہ چھتیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو 7 خوش نصیب، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ تو کسی کو پتا کون سے 7 ہیں؟ چلو دیکھتے ہیں آج کس کو، جو مسجد میں دل لگانے والا، بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ اور ہاں جی عادل بادشاہ، ماشاء اللہ، ہاں جی شہید نہیں، اس میں شہید شامل نہیں ہے۔ اور کوئی عادل تاجر، اس میں وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی اچھا، امام عادل، عدل کرنے والا حکمران، جو بھی ذمہ دار ہے اور وہ عدل کرتا ہے۔ دوسرا وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، جوانی میں، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا، گناہ بچنا، یہ نبیوں کی شان ہے۔ وہ یہ سب سے بڑا مقام ہے کہ انسان جوانی میں نیکی کرے۔ جوانی میں، بڑھاپے میں جا کر تو ہر بندہ نیک ہو جاتا ہے نا سارے۔ تو جوانی اصل زندگی ہے، اصل امتحان جوانی کا۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا نا کہ جوانی کا علیحدہ سوال کیا جائے گا، زندگی کا سوال علیحدہ ہوگا روز قیامت کو، جوانی کا علیحدہ سوال۔ تو نے
ہم جوان ہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ پریشان ہیں، آپ سب جوان ہیں ماشاء اللہ۔ ویسے کہتے ہیں مرد کبھی بوڑھا ہوتا ہی نہیں۔ تو جوانی میں یعنی جوانی سے مراد یہ ہے کہ جوانی سے بڑھاپے تک نیکی پر رہنا اور پھر اس خاتمے تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ اور تیسرا اور چوتھا رَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے محبت بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں اور دشمنی بھی اللہ کی خاطر کرتے ہیں۔ جو اللہ کا نیک بندہ اس سے محبت اللہ کی خاطر، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، گمراہ لوگ ہیں یا گناہ گار لوگ ہیں، ان سے دور ہو، بھائی تو اس سے نفرت ہے ہمیں، تو اللہ کا باقی ہے۔ جو اللہ کا نہیں، ہمارا اسے کیا تعلق بھی، جو اللہ کی بات نہیں مانتا ہم اسے کیوں دوستی کریں؟ اس لیے ایسے لوگوں سے تعلق نہ رکھنا جو اللہ کے باقی ہوں، گناہ گار ہوں، مشرک ہیں یا پھر بدکار ہیں، جو بھی ہیں۔ جو اللہ کا فرما بردار، اس سے محبت صرف اللہ کی خاطر، جسے الحب للہ والبغض فی اللہ کہا گیا۔ اور چوتھا جو ہے، جو آدمی مسجد میں جس کا دل لگتا ہے، رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد میں معلق رہتا ہے، ہر وقت مسجد میں اس کو خوشی رہتی ہے، ایک نماز پڑھ کے گیا دوبارہ پھر آ گیا۔ اور اس کے بعد وہ آدمی جو اصل ہمارا موضوع تھا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، جو تنہائی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تنہائی میں یعنی اکیلا ہے، وہاں عبادت جو ان الذین یخشون ربہم بالغیب، ڈرتے ہیں غائبانہ۔ اس لیے سب سے زیادہ جو عمل خوبی والا ہے، جس کی بھی فکر کریں گے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس وقت اٹھنا جب ساری دنیا سو رہی ہو، بڑی آسان ہے جنت لینا اس کے لیے جو تہجد کا عادی ہوتا ہے۔ مشرب آج کل بڑی لمبی راتیں ہیں، ویسے بھی رمضان قریب آ رہا ہے، تو ابھی سے پریکٹس شروع کر دیں ہم۔ صبح آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، بس 2 نفل پڑھ، اتنا ہی کافی ہے۔ اگر پورا تہجد پڑھیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم تھوڑا بہت عمل تو ہونا چاہیے نا، اور پھر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو وہ بھی اس کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، جسے کوئی عورت خوبصورت بڑے حسب و نسب والی دعوت گناہ دے اور پھر وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، اور وہ اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے گناہ، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی۔ اور آخری میں کون ہے؟ رجل تصدق بصدقۃ بیمینہ فاخفاها حتى لا تعلم شمالہ، کہ جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ کیوں؟ اس میں اخلاص ہے۔ حالانکہ صدقہ ظاہر، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خیر لکم، صدقہ ظاہراً بھی کر سکتے ہیں، مخفی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ صدقہ جس میں سب سے زیادہ اخلاص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو صرف اتنا مخفی صدقہ کرے کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو، صرف انسان کے دائیں ہاتھ نے دیا، اس کے اپنے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا، کسی اور کو پتہ کیا چلے گا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں جس کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دیا ہے صرف وہ جانتا، اور وہ اللہ کی ذات ہے بس۔ حتیٰ کہ جس کو دیا، صحابہ کے ایسے واقعات ملتے بندہ حیران ہو جاتا کہ کتنا ان کا ایمان اعلیٰ تھا۔ جب انہوں نے مخفی صدقہ کے فضائل سنے تو حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص رات کو صدقہ دینے نکلا، رات کو اندھیرے میں، اور جو ہے کوئی نظر آیا، اس نے اس کو جو بھی صدقہ تھا اس کو دے کے چل پڑا۔ صبح خبر مشہور ہوئی کہ رات کسی نے چور کو صدقہ دے دی، پتہ چلا وہ جس کو دیا تھا وہ چور تھا، اور وہ پریشان، اس نے کسی سے پوچھا، اس کو بتایا کہ کوئی بات نہیں، تجھے ثواب مل گیا، خواہ تو نے وہ چور تھا، تجھے نیکی کا ثواب مل گیا۔ عین ممکن ہے تیرے صدقہ سے وہ چور چوری سے باز آ جائے، کیونکہ عین ممکن ہے وہ چوری اس لیے کرنے نکلا ہو کہ اس کے بعد پیسہ نہ ہو، کچھ کھانے کی چیز ہے، تو نے دے دیا، وہ بچ گیا تو تجھے ثواب مل گیا۔ پھر وہ نکلا کرے تھے صدقہ لے کر، اور اس نے صدقہ دیا تو کسی کو دیکھا، کوئی خاتون یا اس کو دے دیا، صبح معلوم ہوا کہ رات کو کسی نے زانیہ بدکار عورت کو صدقہ دے دیا، وہ پھر پریشان ہو گیا۔ اور پھر واقعہ کے چلتا ہے، مراد یہ ہے کہ صحابہ کے ایسے واقعات میں ملتے ہیں کہ وہ دیکھتے رہے کس کو میں دے رہا ہوں، بس دے دیا جا کے، محتاج دیکھا دے دیا بس۔
تو یہ اعلیٰ قسم کا صدقہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، صدقہ دیا پھر گنواتے رہتے ہیں، دیکھو تجھے میں نے یہ دیا تھا، تو مجھے آنکھیں دکھاتا ہے، تو یہ کرتا ہے۔ تو یہ بدترین قسم کا صدقہ ہے کہ انسان صدقہ دے اور پھر اس کے بعد اس پر احسان جتلائے، یہ بہت بڑا جرم ہے اسلام میں۔ تو یہ ہے غائبانہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جنہیں اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، تو جیسے سب سے بڑا گناہ پہلے جو گزر چکا، فاعترفوا بذنبہم، وہ کیا ہے کہ نبی کی بات نہ ماننا، بس سب سے بڑا گناہ یہ، سارے گناہوں کی بنیاد وہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، سب سے بڑی خوبی کیا ہے، وہ یہاں اللہ نے بیان کی، یخشون ربہم بالغیب، کہ اللہ سے غائبانہ ڈرتے رہنا۔ بس جب یہ آ گیا، کوئی ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا، کوئی دھوکہ نہیں دے گا، کوئی کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرے گا، کوئی حقوق و فرائض میں کوتاہی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، ساری خوبیاں کا مرکز یہ ہے، یخشون ربہم بالغیب۔ اب پتہ ہو کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے، اس کا حساب لینا، کیسے انسان نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہماری قوم میں یہ چیز کا تو تصور ہی ختم ہو گیا نا۔ ہمارا تو ہر شخص لوٹنے میں ہے، ریڈی والا بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، حکمران بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ڈر ہے تو صرف دنیا کی سزا کا ڈر ہے، آخرت کی سزا کا ڈر ختم ہو گیا بالکل۔ تو اس لیے سب سے بڑی خوبی جو اللہ نے پیدا کی اور صحابہ کرام کے دلوں میں پیدا ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ یخشون ربہم بالغیب۔ تو ان کا جزا کیا ہے، لہم مغفرہ و اجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے، بہت بڑی بخشش، وہ اجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے ان کے لیے، وہ کیا، جنت ہے۔ جنت سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے، اور پھر اللہ کا دیدار۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، قرآن کا یہ بھی کوئی اسلوب ہے کہ بعض اللہ قرآن میں غائب کی بات کرتے کرتے مخاطب پر آ جاتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری باتیں غائب کی ہو رہی ہیں، اور پھر بعد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مخاطب کا صیغہ شروع ہو گئے۔ تو یہاں بھی وہی تھا، پہلے کفار کی بات ہو رہی ہے، غائبان صیغے غائب کے استعمال ہو رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اعتراف کیا، یہ غائب کے صیغے ہو رہے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ سینٹنس آگے مخاطب کے، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اللہ اب کافروں سے مخاطب کر رہے ہیں کہ تم چھپاؤ اپنی بات کو یا ظاہر کرو اسے، اپنی بات کو تم ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ کون سی بات؟ جو تم رسول کے خلاف کرتے ہو، تم رسول کی بات کا انکار کریں گے، تم باتیں کرتے ہو، سازشیں کرتے ہو، لوگوں کو تم ورغلاتے ہو، یہ تم چھپا چھپا کر کرو یا ظاہر کرو، جو کچھ بھی کر لو، تم اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ کیوں؟ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، سینوں والے بھید بھی جانتا ہے۔ تو جو ہستی، جس ہستی کا علم اتنا وسیع ہو کہ تمہارے دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہو، ان کے اٹھنے سے پہلے بھی انہیں جانتا ہو، تو وہ اس سے تم بات کیسے چھپا سکتے ہو؟ اس لیے تم باز آ جاؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ تم ایسی باتیں کہنے سے رک جاؤ، ایسی سازشیں مت کرو، لوگ گمراہ مت کرو، اللہ اس کے رسول سے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، بھٹکانے کے لیے لوگ گمراہ مت کرو، ایسی باتیں نہ کرو، کیونکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے، کیونکہ اللہ کو تمہارے رازوں کا بھی پتہ ہے، سینوں کے رازوں کا بھی پتہ ہے، اور دوسرے لفظ میں تمہیں اللہ اس کی سزا دے گا، اللہ تمہاری پکڑ کرے گا اس کا۔ تو یہ دیکھ اللہ نے اپنا اصول بتا دیا، ایک حقیقت بتا دی۔ اب اللہ اس کی دلیل دیتے ہیں کہ کیا اللہ تمہارے رازوں کو، دلوں کی باتیں کیوں نہیں جانے گا؟ جس ہستی نے تمہارے دل بنائے وہ دلوں کے راز کیسے نہیں جان سکتا؟ الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ جو تمہارا خالق ہے، یہ ایک ایسی سائنٹیفک ریالٹی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی جس نے گھڑی بنائی ہے، اس سے بڑھ کر اس گھڑی کو کون جاننے والا ہے؟ جس نے کوئی گاڑی مینوفیکچر کی ہے، اس سے بڑھ کر کون اس کو جان؟ جس نے ایپل بنایا، لیپ ٹاپ بنایا، ایپل واچ بنائی، ایپل موبائل بنایا، اس سے بڑھ کر اس کے اسپیسیفکیشن کو کون جاننے والا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کیا جس نے پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، ایک ایک چیز کو، ایک ایک ایٹم ذرے کو پیدا، وہ کیا نہیں جانے گا؟ اس سے کیسے چھپ سکتی کوئی بات؟ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ،
وہ تو انتہائی باریک بھی ہے اور وہ خبیر ہے، بہت باریکی، ذرے ذرے کی باریک ڈیٹیل تک کو جاننے والا ہے، ایک ایک معمولی بات بھی وہ جانتا ہے، اور وہ بہت مہربان بھی ہے، اور الخبیر بھی ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جو ہمارے الہدا میں ہوتی ہے، ہم نے اسی الخبیر کی تشریح کی تھی۔ بٹ صاحب آپ کو پتا کیا ہم نے تشریح کی تھی؟ الخبیر سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی سنیں اسے جان۔ خبیر ایک تو ہوتا ہے کہ ایک ہے علیم اور ایک ہے خبیر۔ اللہ علیم بھی ہے اور اللہ خبیر بھی ہے، تو اس کا ڈفرنس بتائیں گے آپ کو۔ دانہ ہے جی تو اس کو آپ نے پتہ ہے کہ اس کا وہ اناج نکلے گا، لیکن اب جہاں اس کا مصرف ہونا ہے وہ خبیر ہے، بالکل صحیح۔ پتہ ہے کہ کہاں کہاں جو اس تو کا اللہ علیم ہے، جاننے والا، خبیر میں بھی بہت باریکی تک جاننا ہے۔ جیسے ایک دانہ، اللہ کہتے ہیں جو بھی ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ جو بھی دانہ یا خشک یا تر چیز ہے اللہ اس کو جانتا ہے، کتاب مبین اللہ نے اس کو لکھ رکھا ہے، یہ علیم ہے۔ اب خبیر ہے کہ وہ دانہ کہاں پسے گا، کہاں کہاں جائے گا، اس سے جو روزی بنے گی، آٹا بنے گا، وہ کہاں کہاں جائے گا، کون کون اس کو کھائے گا، اور اس کے کھانے کا اس پر کیا اثر ہوگا، فائدہ ہوگا، نقصان دہ ہوگا، یہ خبیر ہے۔ اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جانا یہ اللہ کا یہ خبیر ہے۔ تو اللہ علیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ اللطیف بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی اسماء و صفات جاننا بہت ضروری ہے۔ جتنا ہم صفات اللہ کی جانیں گے، اسماء جانیں گے، اتنا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اتنا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور اتنا ہی اللہ رب العالمین کی توحید کو زیادہ جانیں گے اور شرک سے دور ہو جائیں گے۔ هو الذی، وہی ہے ذات، جعل لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے، الارض، زمین کو، ذلولا، تابع، مطیع۔ تو اللہ نے تمہاری، یہ اللہ نے بنایا، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں، اب تو ساری بات واضح ہے کہ زمین جو ہے خلا میں ایک گولا ہے، ایک فٹ بال ہے لٹکا ہوا، کوئی اس کے نیچے سہارا دینے والی چیز نہیں ہے، تو کس نے اس کو ہمارے لیے سنبھالا ہوا ہے؟ یعنی ذرہ برابر بھی چیز ہلتی نہیں ہے دنیا میں، یہ ہے اللہ نے بنایا۔ تو انسان کتنا بد نصیب ہے، یہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ خلا میں لٹکا ہوا ہے، کوئی نیچے سہارا دے، لیکن اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے، اور اس کے اندر 2-3 طرح کی موومنٹ ہو رہی ہے، سورج کے گرد گھومتی بھی ہے، اور پھر اس کے اندر ٹلٹ بھی ہے، جس سے دن اور رات بنتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، اتنے کچھ ہیں، اتنے سائنٹیفک جو فیکٹس ہمیں معلوم ہو گئے، پھر بھی ہم اس کے خالق کو نہ جان سکے۔ ہم یہاں سے لاکھوں لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہم نے کہکشائیں دیکھ لی، بلیک ہولز دیکھ لیے، ہم نے گیلیکسیز دیکھ لی، ہم ان کے خالق کو نہ جان سکے۔ ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت سیٹ اپ ہے، اور اس کے اندر اگر ایک ذرے کے برابر بھی تبدیلی ہو جائے، سارا نظام درم برم ہو جائے۔ کوئی ہستی ہے جو ان کو لیکن اللہ کو نہیں مان سکے پھر بھی ہم۔ تو اللہ باتیں ہیں یہ زمین، اب پہلے اللہ نے آسمان کی نشانیاں دکھائیں شروع میں، اس سورہ کے شروع میں، اب اللہ زمین پر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اس زمین کو دیکھو، کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، تمہارے تابع بنا دیے، تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا اس کو۔ اس میں پہلے مثال دیا آپ کو، ایک تو اس کو کنٹرول کیا ہوا اللہ نے اس گریوٹی کے ذریعے، سورج اور چاند اتنے فاصلے پر رکھے گئے ہیں کہ زمین بالکل مناسب فاصلے پر رکھی گئی ہے، نہ اس کے سورج کے زیادہ قریب نہ زیادہ دور، تو ایسے مقام پہ اس کو رکھا، اور پھر اس کے اندر اتنی سپیڈ رکھی ہے، گریوٹی رکھی ہے، یہ چل رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ اگر اللہ نہ رکھ دے، اللہ ایک دن کی تھوڑی سی کام کر دیں، سب کچھ ختم ہو جائے۔ پھر زمین کی اپنی بناوٹ، اور زمین تو ایسی خوفناک چیز ہے کہ بعض کا سوچ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ ہم جس زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو آگ کا گولا ہے، اس کے اندر تو آگ ہے انتہائی خوفناک، ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور نافرمانی اللہ کی کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے کہ انسان آگ کے اوپر بیٹھا ہو اور کسی ٹائم بھی وہ پھٹ سکتی ہے، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ لوگ جرم کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک زمین پھٹتی ہے، اور ایسا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ فی امتی خسف و مسخ و قذف، میری امت میں خسف بھی ہوگا، خطرہ تھا زمین میں دھنسایا جانا، مسخ بھی ہوگا، شکل مسخ کی جگہ جیسے پہلی امتوں میں ہوئی کہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے ان کو، وقذف،
اور زمین میں ان پر پتھروں کی بارش بھی ان پہ کی جائے گی، جیسا کہ قوم لوط پہ تینوں عذاب اس امت میں آئیں گے، اللہ میں ان سے محفوظ رکھے۔ تو زمین اللہ نے بڑی مطیع بنا دی ہے تاکہ لوگ اس پہ رہ کر اپنے مقصد کو سمجھیں، عبادت کریں، آخرت کی تیاری، یہ مقصد ہے اصل میں۔ پرسکون انداز زندگی دی، رات کو تم پرسکون سو، تہجد پڑھو، اٹھو، نماز کے لیے اٹھو، دن کو کاروبار کرو، رزق حلال کماؤ، پھر رات کو آ کے سو جاؤ، یہ ہے مقصد۔ لیکن ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا زندگی کو، ہمارے مسائل ہی نہیں ختم ہوتے بھی، ہمیں ہوش ہی نہیں آتی کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ نے زندگی زمین بہت تابع بنا دی، ہمارے حکم کے سامنے ہر وقت جھکی رہتی ہے، جو چاہیں اس پہ کریں، ہم اس میں جتنا چاہیں سراہ کریں، انکار نہیں کریں، اس کے بعد جتنا مرضی بور ڈالتے رہیں انکار نہیں کرتے۔ ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ایسا بنیں، زمین بنائی تو ہم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائیں، اللہ کی ہر مخلوق اللہ کے سامنے ایسے ہی ہے، لیکن ہمیں اختیار دیا گیا ہے اگر ہم بھی ایسے بن جائیں تو ہمارا مقام بلند ہو جائے۔ فم شوفی مناکبیہ، بس چلو پھرو تم اس کے اطراف میں، اس کی وادیوں میں، اس کے راستوں میں، اور نکلو، کاروبار کرو، وکلوا من رزقی، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ۔ تو یہ تو تمہارے لیے نعمتیں ہیں، اللہ نے تمہیں آسانی دی، لیکن یاد رکھو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ صرف کھانے پینے کی زندگی نہیں ہے کہ کھاؤ پیو مر جاؤ، کھالا پیلا عمل نہیں، بلکہ تم نے اس کے پاس جانا ہے، وہاں تمہارا حساب و کتاب ہوگا، پوچھا جائے گا تمہیں، زندگی ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ان ساری نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا میں نے تجھے کھانا نہیں دیا، کیا تیری اولاد نہیں تھی، کیا تیری بیوی نہیں تھی، کیا تجھے میں نے اچھی سواری نہیں دی، کیا میں نے تجھے زندگی نہیں دی، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو وَإِلَيْهِ النُّشُورُ میں فکر آخرت ہے، جواب دہی کا احساس ہے، امتحان کا بتایا گیا کہ تمہارا امتحان ہوگا اور تم سے پوچھا جائے گا روز قیامت کو، اور اللہ کے جیسے مالک یوم الدین میں اللہ میں روز قیامت کو سرخرو فرمائے اور ہر قسم کے برے انجام سے محفوظ فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔